السلام علیکم. پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن. آج سال کا آخری روز ہے. اس آخری روز میں کیا کھویا کیا پایا؟ کیا ہمارے ہاں بجٹ ہی آتے رہے یا مہنگائی میں کچھ کمی بھی کی گئی؟ ہمارے صوبے کو یا شہر کو کچھ بنایا گیا یا ویسے ہی کھنڈر نظر آ رہا ہے؟ یا اس پورے سال 2021 میں جس کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ سوچتے تھے کہ کسی طریقے سے پاکستان میں تبدیلی آ جائے گی یا معاملات بہتر ہو جائیں گے، لیکن کرونا اور دیگر معاملات ایسے چلے کہ آج سن 2021 جب رخصت ہونے جا رہا ہے تو اس وقت بھی ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ 2022 آئے تو نئی خوشیاں لے کر آئے، اور بہت ساری دعائیں مانگی جا رہی ہیں نئے سال کے حوالے سے کہ اس نئے سال کے اندر وہ تمام معاملات جو 2021 میں رہے، جس میں بہت سارے لوزنگ پوائنٹس ہمیں نظر آتے ہیں، چاہے وہ معیشت کے حوالے سے ہو یا کرونا وبا کے حوالے سے ہو یا دیگر اس طرح کے معاملات، وہ آئندہ ہم 2022 میں نہ دیکھیں بلکہ 2022 ہمارے لیے خوشگوار ہو. وہ تمام معاملات جو 2021 کا سورج آج لے کر گیا ہے وہ ایسا غروب ہو کہ نیا صبح، نئی سورج، نئی خوشگوار توانائی کے ساتھ طلوع ہو 2022، اور 2022 ایسا ہو جس کے بعد ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ ہم ایک نئی صبح میں داخل ہو چکے ہیں. کاش کہ ایسا ہو جائے. نئے پاکستان کا خواب ہم نے دیکھا، روٹی کپڑا اور مکان کا خواب ہم نے دیکھا، چاہے ہم نے قرض اتارو ملک سوارو دیکھا، اس طرح کے بے شمار نعرے دیکھے یا ماضی کے اندر ہونے والی مختلف تبدیلیاں دیکھیں، لیکن 2021 بہت کچھ یادیں لے کر جا رہا ہے. اسی امید کے ساتھ کہ 2022 مختلف نئی باتوں کے ساتھ آئے جس میں اچھی اور خوشگوار ہوں. لیکن اس وقت کی آج کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی جانب سے دھرنا جاری ہے سندھ اسمبلی کے باہر، اور جو بلدیاتی قانون لایا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، اس حوالے سے وہاں پر احتجاج جاری ہے. دوسری طرف جی ڈی اے، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم یہ بھی اپنی ایک نئی تحریک کے ساتھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف محاذ آرائی کی طرف جا رہے ہیں. آج ہم نے دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سخت رد عمل آتا رہا منی بجٹ کے حوالے سے جو کہ پی ٹی آئی کی جانب سے دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں ایسی رہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ سال 2021 جو ہے جاتے جاتے بھی مختلف ہلچل مچاتا ہوا جا رہا ہے. تو کیا سال 2022 جو آنے والا سال ہے کیا اس میں بھی ہلچل ہوگی یا کچھ اسموتھ ہوگا؟ اس پہ ہم بات کریں گے. تعارف کرا دوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے جناب فیاض قائم خانی صاحب. جناب بے حد شکریہ آپ تشریف لائے. فیاض صاحب، اس وقت بہت ساری تبدیلیاں ہم نے دیکھی اور مختلف معاملات دیکھے. اس وقت آپ یا ایم کیو ایم جو ہے وہ کیا سمجھتی ہے کہ سال 2021 میں ایم کیو ایم نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ وکال بھائی، بات یہ ہے کہ 2021 میں الحمدللہ 21 کا آخری دن ہے جی، اور آج ہی ہمیں خوشخبری ہے ہمارے لیے کے پی ٹی میں ہم ٹریڈ یونین کا الیکشن جیت گئے. اچھا. اور پھر ایک دفعہ ایم کیو ایم نے ثابت کیا ہے کہ شہری سندھ کے تمام مکتب فکر، تمام زندگی کے مختلف لسانی اکائیوں کے جتنے بھی لوگ رہتے ہیں شہری سندھ میں، ایم کیو ایم جو ہے ایک نمائندہ تنظیم ہے. سر 2021 کے آخری دن میں ایم کیو ایم نے ثابت کیا ہے کہ ایم کیو ایم جب شہری سندھ کے اندر منصفانہ آزادانہ انتخابات ہوں گے، چاہے وہ ٹریڈ یونین کے ہوں، چاہے بلدیات کے ہوں، چاہے جنرل الیکشن ہو، جی، تو ایم کیو ایم انشاءاللہ تعالی اس میں جیتتی چلی جائے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ 21 میں آخری دن ہمیں خوشخبری مل گئی، ہمارے کارکنان کی محنت کا صلہ ملا ہے، اور ایم کیو ایم کا جو ایک فکر اور فلسفہ ہے اس کی تائید ہوئی. کے پی ٹی کے ٹریڈ یونین میں آپ کو تائید ہوئی. ٹھیک ہے، چھوٹا یونٹ ہے لیکن کے پی ٹی کے اندر تمام لسانی اکائی کے لوگ جو ہے اس میں ملازمین ہیں اور حق پرست لوگ ہیں، لیکن ایم کیو ایم کے جو نظریہ اور جو اس کا پروگرام ہے، جو اس کا کام ہے، اس کی تائید کی ہے. اچھا جی، بات یہ ہے کہ 2021 کے اندر ایم کیو ایم نے الحمدللہ بہت کچھ پایا ہے تنظیمی حوالے سے، اور جہاں تک تنظیمی سرگرمیاں ہیں الحمدللہ ہماری بہت اچھی رہی ہیں، اور سیاسی طور پہ بھی ہم نے کئی ایونٹس اچھے کیے ہیں، جس کے اندر ہمارا ایک اچھا جلسہ بھی تھا. اس کے بعد ہمارے ورکرز کے پروگرام بھی ہیں، اور جو ایک دیکھیں ایم کیو ایم کو حکومتی سطح پہ اگر دیکھیں، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ عوام کے لیے کیا کچھ کیا؟ بالکل بہت ساری دیکھیں نا، بتائیں میں آپ کو نا، عوام کی جہاں تک بات کرتے ہیں نا کہ عوام کے لیے ایم کیو ایم نے جو بھی فورم جو جمہوری روایت کے مطابق عوام کے ایشوز کو اٹھانے کے لیے ہر فورم کو استعمال کیا. اسمبلی میں عوام کی نمائندگی بھرپور طریقے سے کی ہے،
چاہے وہ قومی اسمبلی ہو چاہے صوبائی اسمبلی ہو. ایم کیو ایم نے جو ایوانوں سے ریلیف نہ لے سکی جن معاملات پہ یا حکومتوں سے نہیں لے سکی, اس کے لیے ایم کیو ایم جو ہے عدالتوں میں چلی گئی. ٹھیک ہے نا. جتنے بھی عوامی ایشو, سب سے بڑا عوامی ایشو بلدیاتی اختیارات کا ہے. ایم کیو ایم نے جو ہے اس پہ الحمدللہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے اس کی پٹیشن ڈالی ہوئی ہے. سب سے بڑی کامیابی ہماری کہ جو کراچی کو کم گنا گیا, 3, 3.25, 3.5 کروڑ کی آبادی کو 1.60 کیا گیا. ایم کیو ایم نے ایک کامیابی حاصل کی ہے کہ ایم کیو ایم نے دوبارہ وفاقی حکومت سے مردم شماری 2022 میں کروانے کا وعدہ کیا رضامندی بھی لی ہے, اور باقاعدہ پچھلے بجٹ میں 5 ارب روپے اس مد میں رکھا بھی گیا ہے. عوام کے لیے ایم کیو ایم نے جو جتنی بھی متعصب بنیاد پہ حلقہ بندیاں ہوئی ہیں, ایم کیو ایم اس کے لیے کورٹ گئی ہوئی ہے. عوام کی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے, چاہے وہ عوامی روڈ کا ایشو ہو. لیکن سر بات یہ کہ آپ نے جتنا بھی کیا, سن 2021 کی بات ہم کر رہے ہیں, تو 2021 میں ہمیں کچھ بدلا ہوا نظر نہیں آ رہا. شہر کراچی تو ہمیں ویسے ہی بلکہ اور پیچھے کی طرف نظر آ رہا ہے. میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں وقار بھائی کہ کراچی کی بد نصیبی کے 30 اگست 2020 سے ابھی تک پیپلز پارٹی کا بلدیات ہے, صوبائی حکومت اس کے پاس ہے, بلدیات بھی اس کے پاس ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس 1 سال کے اندر پیپلز پارٹی کے بعد اب بلدیات جو ایڈمنسٹریٹر وہ یہ اختیارات کا رونا نہیں روئے گا. وہ کہہ نہیں سکتا کہ میرے پہ اختیارات نہیں ہیں. اختیارات دینے والے اور اختیارات لینے والے سب ایک جگہ بیٹھے ہوئے. اصولی طور پہ ہونا یہ چاہیے کہ 1 سال کے اندر کراچی کے اندر بہت اچھے طریقے کی کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی. کیونکہ ہمارے ساتھ تو چلو ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی لسانیت پہ, عصبیت پہ یا سیاسی مخالفت میں, ہمیں تو پیپلز پارٹی نے کسی قسم کی کوئی نہ تو ریلیف دینا تھا, نہ کوئی اختیارات دینے تھے, نہ کوئی بجٹ دینا تھا. لیکن اب تو 1 سال ہو گیا, 1 سال سے اوپر ہو گیا, تقریباً 1.5 سال ہونے کو آیا ہے. لیکن سر کیا پی ٹی آئی سے آپ نے کہا کہ کم از کم اتنا تو ہمیں, میں آپ سے وہی میں آپ کی بات کر رہا تھا, یہ میں نے سنگھ گورنمنٹ کی بات کی ہے. وقار بھائی ہمیں مایوس, مجھے یہ کہنا دیجیے, اور میں یہ کہنا بھی چاہتا ہوں کہ صوبائی حکومت کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کی بھی مایوسی کراچی کے حوالے سے, اور کراچی نہیں شہری سندھ کے حوالے سے, چاہے حیدرآباد ہو, میر بخار, سکر ہو, وفاقی حکومت کی کارکردگی اتنی اطمینان بخش نہیں ہے. ایسے نہیں ہے کہ سرائی جا سکے, بالکل نہیں سرائی جا سکتی. سر منی بجٹ پیش کیا جا رہا تھا کل, تو کہا ہی جا رہا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ مخالفت بھی کرے گی اور ریزسٹنس دکھائے گی, لیکن پھر کیا ہوا سر؟ کون سے معاملات ایسے ہو گئے کہ ایم کیو ایم خاموش ہو گئے؟ دیکھیں وقار بھائی, ایم کیو ایم نے جو اس ضمنی مالیاتی بل کے اوپر جو بھی ریزرویشن تھی, جتنے بھی تحفظات تھے, وہ ہم نے براہ راست وزیر اعظم کے سامنے پیش کیے. اس کے جو اثرات کانسیکوینسز اس بجٹ کے آنے تھے, منی بجٹ کے, وہ بھی ہم نے ان کو بتایا. مہنگائی کا جو طوفان کھڑا ہے, ہم نے وہ بھی ان کو باور کروایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وزیر اعظم کو جو ہمارے کنسرن جو جتنے بھی ریزرویشن تھی اس منی بجٹ کے حوالے سے ہم نے بتائی ہیں ساری کی ساری. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں بھی بریف کی گئی ہیں کہ جو معاشی حالات ملک کے ہیں, آئی ایم ایف کا جو پروگرام میں جا رہی ہے گورنمنٹ دوبارہ, اور یہ جو اپوزیشن میں جو دونوں بڑی جماعتیں ہیں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے, دونوں کی دونوں آئی ایم ایف کا پروگرام کئی دفعہ میں شامل ہو چکی. لیکن سر اس دفعہ کہا جا رہا ہے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے. اب جو آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں, تو پی ٹی آئی نے وہ تمام چیزیں, وہ تمام شرائط مانی ہے جس کے بعد اب ملک جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا ان شرائط کا. دیکھیں وقار بھائی, بات یہ ہے, اگر میں اس کی 1 لائن اسٹیٹمنٹ دوں تو مانگنے والے جو ہے وہ شرائط رکھتے نہیں ہیں, شرائط مانتے ہیں. ایک تو عام سی بات کی ہے. آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کے لیے آئی ایم ایف کی جو شرائط ہے بقول وزیر خزانہ کے, کہ ہم نے تقریباً 70% جو ہے شرائط ان کی نہیں مانی ہے, 30% مانی ہے. خیر عوام کی 30% میں چیخیں نکل جائے گی. بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو جو اپنا ایک پروٹوکول ہے, ایک اپنا اس کا کرائٹیریا ہے, جو پیسہ دینے والے کی اپنی شرائط ہوتی ہے, بالکل وہ شرائط کوئی شک نہیں ہے. اور وہ تمام چیزیں اچھا اس میں جو ہے وہ ایم کیو ایم نے کس بات پہ خاموشی اختیار کی, وہ میں آپ سے جانوں گا. ایک بریک ہے, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اس وقت حکمران کی جانب سے, یعنی کہ خاص طور پہ شوکت ترین جو ہمارے وزیر خزانہ ان کی جانب سے مستقل ایک بات کہی جاتی ہے کہ پاکستان سستا ترین ملک ہے.
جبکہ پی ٹی آئی اور اب خان صاحب بھی یہ کہنے لگے ہیں کہ پاکستان سستا ترین ملک ہے. کہاں سے سستا ترین ہے اور کس کے مقابلے میں دیکھتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ سستا ترین ملک ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان صرف حکمرانوں کے لیے سستا لیکن عوام کے لیے مہنگا ترین ملک ہو گیا ہے. وہ کس طرح سے اور اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کی اتحادی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کیا سوچتی ہے اس بارے میں ہم جان رہے ہیں فیاض قائم خانی صاحب سے. فیاض صاحب، اس وقت جو ساری صورتحال ہے، عوام چاہتی ہے ان کو ریلیف ملے، چیزیں سستی ہو جائیں. اگر ان کی تنخواہیں نہیں بڑھ پا رہی ہیں تو کچھ اس طرح کے معاملات ہو جائیں کم از کم کہ ان کو کہیں نہ کہیں تو ریلیف ملے. آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا آپ اپنی اتحادی جماعت کو بتا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، مہنگائی کے اوپر ہم غالباً کا جو ہے مختلف فورم پہ، اپنی پریس کانفرنسز میں، اپنے پارٹی پروگرام میں، اور جب بھی ہماری پرائم منسٹر سے یا ان کے کسی نمائندے سے ملاقات ہوتی ہے تو ہم مہنگائی کے ایشو کو ضرور ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کل جو ہماری بریفنگ تھی اس ضمنی مالیاتی بل پہ، تو ہم نے وہاں وزیر اعظم کو براہ راست کہا یہ بات، اور یہ تحریک انصاف کو خود بھی سوچنا چاہیے. حالیہ تحریک انصاف کو عوام کی طرف سے جواب ملا ہے، انصاف کرنا چاہیے. نہیں، جواب بھی ملا ہے. جواب بھی ملا ہے. حالیہ کے پی کے میں بلدیاتی انتخابات، ایسے رزلٹ کچھ کراچی میں تو نہیں آ جائے گا؟ دیکھیں، اگر یہ معاملہ جو ہے مہنگائی کا جو ہے، اگر وفاقی حکومت کی ذمہ داری، دیکھیں وقار بھائی، یہ اصل میں ایک جو ہے مہنگائی کی اس پہ دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے، مہنگائی کو ڈیفینڈ بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ ہر حکومت کو، چاہے صوبائی ہو چاہے وفاقی، ان کو اپنا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے. عوام کو فوکس کر کے پالیسیز بنانی چاہیے. دیکھیں، ایک تو مرے ہوئے پہ دو درے، وہ مثال ہو رہی ہے. ایک تو مہنگائی ہے، اوپر سے مہنگائی کو کنٹرول بھی نہیں کیا جاتا. مارکیٹوں میں منافع خوروں، ذخیرہ اندوزوں کو پکڑنا، یہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے. بالکل سر. اچھا، لیکن اس میں جو ہے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ کی بھی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے خلاف بھی ووٹ پڑ جائے اگر پی ٹی آئی کے خلاف پڑا ہے. اس میں جواب لوں گا. ہمیں جوائن کیا ہے چنزیب خان سواتی صاحب سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. سر، آپ کو ویلکم کریں گے. شکریہ. سواتی صاحب، اس وقت بات یہ چل رہی ہے کہ منی بجٹ بھی آیا، اس کے علاوہ جو ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ احتجاج بھی کیا گیا. پھر ہم سندھ کی اگر بات کرتے ہیں تو بھلے وہ 13 سال کی ہم بات کریں، لیکن اس گزشتہ یہ جو سال گزر رہا ہے ہمارا 2021 کا، آج آخری روز ہے، ہم نے کیا کھویا کیا پایا؟ خاص طور پہ سیاسی جماعتوں نے کیا اچیومنٹ کی ہیں، یا انہوں نے کیا کھویا یا لوگوں کے لیے کیا ڈیلیور کیا، اس پہ ہم بات کریں. سر، یہ فرمائیے گا کہ 2021 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کراچی کے شہریوں کے لیے یا سندھ کے شہریوں کے لیے کیا بڑے اقدامات کیے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں پر، اور پینل کے جتنے دوست اور آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کی خدمت میں سلام. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے جی، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں جتنے بھی الیکشن ہوئے اس میں پبلک نے اور عوام نے جو پاکستان پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیا وہ بھی سب کے سامنے ہے. اور مرکز کی طرف سے جو وعدے وعید ہوتے رہے، چاہے پرائم منسٹر کی طرف سے ہوئے یا اسد عمر صاحب کی طرف سے ہوئے یا گورنر سندھ کی طرف سے ہوئے، آج تک ان وعدوں کی تکمیل نہیں ہوئی. مگر آج اس وقت ہم اگلا جو دن آ رہا ہے 22 کا، تو ان 3 سالوں میں حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ پورے ملک کو آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا گیا ہے. اور کل جو منی بجٹ پیش کیا گیا ہے اور اس کے اندر جو ان کے اتحادی تھے، ایم پی ایم تھی، دوسرے جو ان کے اتحادی تھے، انہوں نے ان کو ووٹ دیا، جبکہ ان کے اپنے تحریک انصاف کے اپنے ایم این ایز جو ہیں وہ اس وقت ان سے نالاں ہیں کہ اس وقت عام آدمی جو ہے اسے اپنا گزر بسر کرنے کے لیے اپنی آمدنی سے زیادہ اس کے اخراجات ہو رہے ہیں. اور حکومت تقریباً ہر چیز میں فیل ہو گئی ہے، بین الاقوامی سطح پر بھی اور اندرونی سطح پر بھی. اس کی ابھی کے پی کے جو الیکشن ہوئے اس کے اندر جو تحریک انصاف کی درگت بنی ہے اور جس طرح یہ ہارے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم نے پوری تنظیم اپنی ڈیزالو کر کے ابھی جو دوسرے سیشن میں الیکشن ہونے جا رہا ہے تو اس میں اس سے زیادہ ان کی بری حالت ہوگی. اب جب کمان کرنے والا وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی تنظیم کو نہیں سنبھال سکا تو وہ ملک کو کیا سنبھالے گا؟ اور تنظیمی طور کے اوپر بھی جن لوگوں کو اب بھی بٹھایا گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی کوئی ڈیلیور نہیں کر سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور کو چیئرمین نے جو چیزیں سامنے رکھی تھی پبلک کی، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا آپ رزلٹ دیکھیں کہ اس وقت پنجاب میں جو ضمنی الیکشن ہوا تو جہاں سے ہم نے
5,500 वोट लिए थे, वहां से हमने 30,000 वोट जी सर, लिए वो हैं। गिल साहब तो सर वैसे भी वहाँ पे मकबूल आदमी है, वो तो वैसे भी इस तरह के 30,000 तो वोट उनके भी बन जाते हैं, तो वो तो वहीं के वहीं खड़े होंगे। लेकिन सर मुझे ये बताइए, अभी आपने सिर्फ पीटीआई की कारकर्दगी बताई है, मैं पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पूछ रहा हूँ सर, कि आपकी कारकर्दगी क्या रही इस साल में? देखिए, हमारी कारकर्दगी गुज़श्ता 3 सालों में जो है वो तो देखिए ना, कारकर्दगी का म्यार क्या होता है। आवाम होती है, जो आवाम हमें मुंतखब करती है या दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके लोगों को मुंतखब करती है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का म्यार जो है वो आवाम के अंदर ये है कि हमने जो भी इलेक्शन हुआ उस इलेक्शनों के अंदर पहले से ज्यादा वोट लिए, और पहले से ज्यादा इस वक्त जो है हम महंगाई के खिलाफ जो है वो तरीके इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हम कराची के लोगों के साथ खड़े हैं, और इंशाअल्लाह ताला इस कराची शहर के लिए बीइंग एक पॉलिटिकल वर्कर और तमाम जमातों के जो लोग हैं जो अच्छी सोच रखने वाले हैं, हम सबको चाहिए कराची के लिए जो है एक अच्छी सोच भी रखें और कराची के लिए डिलीवर भी करें। और इंशाअल्लाह ताला आने वाला जो बलदियाती इलेक्शन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर होगा कराची के अंदर, और हम इंशाअल्लाह ताला यहाँ डिलीवर करके दिखाएंगे। और अभी भी जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं मुर्तजा वहाब साहब, तो वो लगे हुए काम कर रहे हैं। ठीक है सर, सर वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ जी सवाती साहब, बेहतर काम हो रहे हैं जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये सब आपने कहा कि हो जाएगा, कर लेंगे, आवाम ने वोट दिया। सर मैं वो पूछ रहा हूँ कि कोई ऐसी बात मेन 2021 के अंदर जो आपने कोई मंसूबा दिया हो शहर कराची के लोगों को या सूबे सिंध के लोगों को, 2021 में ऐसी क्या डेवलपमेंट हुई है? मेरा ख्याल है कि जी अगर ये तो गनाने लग जाऊं तो फिर उसमें तो मेरा ख्याल है कि ये सारा टाइम मेरे पास आ जाएगा। दो चार काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए हैं और उस काम को पब्लिक ने सराहा कर हमारे वोटों में इजाफा हुआ है, हमारे जो कैंडिडेट हैं उनमें इजाफा हुआ है। हमने यहाँ फैसल वाडा की जो सीट थी उस सीट को जीता है। तो यही म्यार होता है कि जब पब्लिक देखती है कि यही वो कराची शहर है कि जहाँ रोजाना माओं की गोदें उजड़ जाती थी, यहाँ 30-30, 40-40 लोग जो है वो शहीद कर दिए जाते थे। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही सेहरा जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची जो है वो सिंध का हिस्सा है, और हमने सिंध में भी डिलीवर किए। तो इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो लोग खड़े हैं। हम इस वक्त गिलगित बुल्तिस्तान का इलेक्शन देख लें, कश्मीर का इलेक्शन देख लें, आप पंजाब के इलेक्शन देख लें, आप केपीके के इलेक्शन देख लें, बलोचिस्तान के इलेक्शन देख लें, तो हमारे चेयरमैन के ऊपर इंशाल्लाह ताला लोगों की उम्मीदें हैं और हम इंशाल्लाह ताला पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से इंशाल्लाह डिलीवर ठीक है सर। सर हमारे साथ फयाज कायम खानी साहब हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से। इनसे मैं जानूंगा सर, अभी सवाती साहब ने डिटेल बताई है, उन्होंने बताया कि क्या कुछ किया है उन्होंने, यानी वोट पड़े हैं उन्हें, उसके अलावा उन्होंने अब वो करेंगे, मुख्तलिफ चीज़ें करेंगे, इक़दाम करेंगे। तो ये मामला तो ये हमारे चंद साहब जो हैं, आपके सवाल का जवाब तो फिर उन्होंने कुछ दिया नहीं है। पहले आपने सवाल किया तो इन्होंने पीटीआई की कारकर्दगी गिनानी शुरू कर दी, दोबारा सवाल में सेम रिपीट किया है। सवाती भाई साहब, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ कि 2021 छोड़ें, आप 13 सालों में बता दें कि मैं आपको उंगलियों पर गिन के बता देता हूँ। आप एक पानी का मंसूबा बताएं जो कंप्लीट किया हो। ठीक है सर। एक सेवरेज का कोई बड़ा मंसूबा H3 के बाद कोई कंप्लीट किया हो। अच्छा, कोई रोड स्ट्रीट का कोई मंसूबा, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई मंसूबा, ये जी तमाम मंसूबे जो है ये जितने भी आपने किए हैं, पूछना चाह रहे हैं ना, जवाब ले लेंगे ना, जवाब ले लेते हैं। मैं और गिना दूं? नहीं, और गिना देता हूं। ब्रेक के बाद गिनाइएगा कि कौन कौन सा मंसूबा, और गिना देता हूं आपको। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ बताएं। हमारे वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे, सवाती साहब की तरफ कुछ सवालात हमने छोड़े थे, लेकिन फयाज कायम खानी साहब कह रहे हैं मैं 2-3 सवाल और करना चाह रहा हूँ, जल्दी से कीजिएगा ताकि सवाती साहब से जवाब लूं। सवाती साहब, बात ये है कि इन्होंने सवाल किया आपसे कि 2021 में क्या हुआ। मेरा तो एक छोटा सा सवाल ये है कि 2021 को छोड़ दें, आप 13 साल का बता दें हमें। 13 साल के अंदर कराची, हैदराबाद या सक्खर या मीरपुर खास, चलिए ठीक है, कराची में 2 अंडर बाईपास छोड़ के आप हेल्थ के, सेहत के शोबे का बता दें, कोई भी बड़ा काम, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, तालीम का बता दें, ट्रांसपोर्ट का बता दें, NICVD जरूर बताएं, ट्रांसपोर्ट का बता दें, वाटर सप्लाई का बता दें, K4 का बता दें, सेवरेज का बता दें, कोई कानून की हुक्मरानी का बता दें, कोई पुलिस की रिफॉर्म का बता दें, किसी कोई ऐसी चीज तो बता दें जो आपने शहरी सिंध को दी हुई हो। जी ठीक है सर, सवाती साहब कहिएगा। जी कायमखानी भाई ने सवाल किया कि पानी के मसले के ऊपर, तो K4 का मंसूबा जो है
یہ وفاق کے انڈر میں آتا ہے، یہ وفاق کے ساتھ یہ غلط ہے۔ 3 سال سے ہر حکومت کے ساتھ یہ رہے ہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ یہ مجھے بتائیں کہ ان 3 سالوں میں کے منصوبے کے اوپر انہوں نے کتنا پیسہ خرچ کیا وفاق کا؟ میں بتاؤں۔ دوسری بات یہ ہے کہ گرین لینڈ بس کا جو منصوبہ ہے یہ بھی نواز شریف گورنمنٹ کا منصوبہ تھا، جس کا 3 مہینے کا کام انہوں نے 3 سالوں میں کیا ہے۔ مجھ سے جواب لے لیں آپ۔ ریلوے کا کام جو ہے یہ بھی وفاق کا تھا، قائم خانی صاحب جو ہے وہ وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیشہ گورنمنٹوں کے ساتھ یہ رہے ہیں، یہ ہمارے اتحادی سباتی بھائی جی جواب جو ہے وہ میں لے لوں، پہلے جواب دے دیجیے گا سر۔ اصل میں جو سوال ہے اس کا جواب دے دیجیے گا کہ 13 سال تھے اس میں کیا کچھ کیا، یہ بڑے منصوبوں کا پوچھا ہے، اس کا جواب دے دیجیے گا تاکہ ہم آگے جائیں۔ میں اپنی پوزیشن ہم 13 سال بھی نہیں، اس سے آگے کی بھی بات کرتے ہیں، جتنے بھی جمہوری دور گزرے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا شہید رانی بے نظیر بھٹو کا دور آپ دیکھ لیں، تنخواہوں میں اضافہ دیکھ لیں، 50% واحد پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے کہ جب وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو لوگوں کی تنخواہوں میں 50% اضافہ کیا گیا۔ اس کے بعد یہ ہمارے ساتھ اتحادی تھے، کراچی کی میئرشپ میئر افغانی صاحب ہوں، نعمت اللہ خان صاحب ہوں، یا اس کے بعد فاروق ستار صاحب ہوں، یا مصطفیٰ کمال صاحب ہوں، جب بھی میئر شپ رہی ہے وہ یا ایم کیو ایم کے پاس رہی ہے یا جماعت اسلامی کے پاس رہی ہے۔ اس کے بعد آج پاکستان پیپلز پارٹی کو کراچی شہر کے لوگوں نے جب یہ شہر کھلا ہے، جب ٹھپے لگنا بند ہوئے ہیں، جب بوری بند لاشیں جو ہیں وہ ملنا بند ہو گئی ہیں، تو آج کراچی شہر جو ہے جب وہ آزادی کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر ہم مرتضی بلوچ والی سیٹ کے اوپر جو ہے وہ یوسف بلوچ اپنے باپ سے زیادہ ووٹ لیتا ہے، ہم فیصل واڈا والی سیٹ جو ہے وہاں پہ قادر خان مندوخیل جیتتا ہے تو ہم وہاں پر ضمنی انتخاب کا بتا رہے ہیں، مطلب اس وقت ضمنی انتخابات کے معاملات ہیں۔ اب میرے جواب دے سوال بھائی، میں جواب دے کے اوپر اگر یہ بات کرتے ہیں تو کراچی شہر کو انہوں نے چائنا کٹنگ کے علاوہ یا دہشت گردی کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے کہ جس نے جمہوریت کی بنیاد پر ہمیشہ ان کو گلے لگا کر اپنے ساتھ رکھا کہ اس شہر میں خون خرابہ نہ ہو، اس شہر کے اندر تعصب نہ ہو، مگر جیسے جیسے الیکشن نزدیک آتے جائیں گے یہ پھر اپنے وہ پرانے والے راگ کے اوپر کبھی صوبے کے اوپر بات کریں گے، کبھی لسانیت کے اوپر بات کریں گے۔ تو یہ ایم کیو ایم کا تو شیوا ہی ہے۔ آج ایم کیو ایم کتنی ایم کیو ایم بن گئی ہیں، آج ان کے خلاف جو چارج شیٹ پیش کر رہا ہے ان کا اپنے حساب کا مہر مصطفیٰ کمال جو ہے ان کو چارج شیٹ کرتا ہے، ان کے سابقہ جتنے بھی لوگ ہیں، آفاق احمد جو ہے وہ ان کو چارج شیٹ کرتا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ وفاق میں بیٹھ کر منسٹریاں انجوائے کی ہیں، نہ انہوں نے اپنی ہمارے اردو بولنے والے لوگوں کا بھلا کیا ہے اور نہ اس شہر میں رہنے والی کسی بھی قومیت کے ساتھ انہوں نے کبھی کوئی اچھا سلوک کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وقت ثابت کرے گا کہ آنے والے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی حیدرآباد اور کراچی میں کلین سویپ کرے گی اور یہ اپنے منہ کی کھائیں گے انشاءاللہ۔ سواتی صاحب جواب لے کے پھر میں آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ چلیں سواتی صاحب، بات یہ ہے کہ وہ جو سوال تھے نا، جو میں نے 12 چیزیں، مجھے اجازت دے دیں۔ جی 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 نہیں، میں میرا جواب سنتے چلے جائیں K4 کے اوپر اور گرین لائن کے اوپر۔ جی جی سواتی صاحب فرمائیے گا، آپ فرمائیں۔ جی بہرحال جی پروگرام میں وہ سن لیں گے۔ جی جی جہاں تک K4 منصوبے کا تعلق ہے، ان کی معلومات تھوڑی کم ہے سواتی صاحب کی۔ K4 منصوبہ لانے والے ہی ایم کیو میں 2007 کے اندر ایم کیو ہی لے کے آئی تھی اور وہ 25 ارب روپے کا پروجیکٹ۔ لگتا ہے ایسا ہے کہ اب کسی بھی سیاسی جماعت سے اگر ہم یہ پوچھیں گے کہ 2021 میں آپ نے کیا کیا عوام کی فلاح کے لیے، تو لگتا ہے کہ نہیں، جواب ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں کیا کیا اس ایک سال میں سیاسی جماعتوں میں فرق ہے۔ ایم کیو ایم 18ویں ترمیم کے بعد سارے اختیارات سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے، ایم کیو ایم یہاں پوزیشن کے اندر ہے۔ اگر آپ مجھ سے اگر سوال کریں گے کہ جی واٹر سپلائی کا منصوبے کا کیا ہوا، یا سیوریج کے منصوبے کیا ہوا، ٹرانسپورٹ کا کیا ہوا، یا کسی اور دیگر منصوبے کا کیا ہوا، تو میرے کو جواب نہیں ہوگا اس کا۔ لیکن سر میں عوام کو نہیں دے سکوں گا کے ساتھ بیٹھنے کا فائدہ کیا؟ نہیں، میں تو پہلے آپ کو کہتا ہوں، اب آپ یہ سوال جو ہے جن کے پاس اختیارات ہیں، سوال ان سے بنتا ہے جن کے پاس اختیارات ہیں کہ آپ نے عوام کے لیے پورے سال میں کیا کیا، ٹھیک ہے۔ جو ہماری ایز اے اپوزیشن پارٹی جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہماری عوام کی جو ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ ہے، وہ ہم نے پوری کی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے عوام کی آواز پہنچانے کے لیے ہر فورم استعمال کیا ہے۔ کون سی ذمہ داری ایسی تھی جو آپ سمجھتے ہیں پوری کر دی ہے؟ ہم نے دیکھیں، ہم نے سب سے سب سے اہم جو کام ہم نے کیا ہے 2021 میں مردم شماری کا۔
سر کیا اس کا کیا رزلٹ کیا آنے والا دیکھیے مردم شماری کا، مردم شماری میں آدھا شہر نہیں گنا گیا کراچی کا، اب دوبارہ ٹھیک ہے، اب 2022 کے اندر مردم شماری ہے، 5 ارب روپے پچھلے بجٹ میں رکھے گئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایم کیو ایم کی کامیابی ہے، ٹھیک ہے، مطلب 2022 جو ہے وہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کراچی میں دوبارہ مردم شماری یہ کامیابی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا بلدیاتی اختیارات کے حوالے سے A40 کے اوپر، آرٹیکل A40 کے اوپر ہم سپریم کورٹ گئے تھے، وہ فیصلہ محفوظ ہے، یہ ہماری کامیابی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو عوامی ایشوز تھے، جہاں عوام کے درمیان میں کھڑے ہو کے یا کسی اسمبلی کے فورم پہ ہم نے ان تمام ایشوز کو بڑے اچھے طریقے سے اٹھایا۔ اچھا سر، ایک اور معاملہ آیا کہ جب پی ٹی آئی یا ایم کیو ایم جو وفاق کی طرف سے کوئی فنڈ ملے تھے اور آپ لوگوں نے جو کچھ روڈز بنائی ہیں، تو سر وہ تو ایک بارش کا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی نے بنائی ہوں، چاہے وہ پی ٹی آئی یا آپ لوگوں کے فنڈ سے بنی ہوں، سڑکیں تو بہہ گئی ہیں۔ جہاں تک فنڈ کا تعلق ہے، جو ایم این اے فنڈ ہے، جی ٹھیک ہے، ہمارے 4 ایم این اے یہاں کراچی سے ہیں، جو چاروں ایم این اے جو فنڈ ہے وہ ہمیں ملا ہے، اور جو ہم نے جن ایریا میں کام کیا ہوا ہے، جہاں جہاں ہمارے ایم این اے سے، کیونکہ وہ اسی حلقے میں استعمال ہو سکتے اسی میں کریں گے، باہر نہیں ہو سکتے، وہ آج بھی موجود ہیں۔ اچھا، وہ تمام سی جگہیں سر، تاکہ ایک اندازہ ہو جائے کہ ہمارے شہر کے کون کون سے علاقے۔ دیکھیں آپ ناظم آباد اٹھا کے دیکھ لیں، یہ ہمارا حلقہ ہے، یعنی کہ ہمارے ایم این اے یہاں سے ہیں، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، ٹھیک۔ آپ لیاقت آباد اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں جہاں ہم نے ان ایم این اے فنڈ سے کام کیا نہیں لگے سر لیاقت آباد میں، جب وہی گندگی اب وہی آگے اب پھر میں کہوں گا پیپلز پارٹی کا کام ہے تو پھر آپ کہیں گے، مطلب میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، بھائی سالڈ ویسٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے، مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے، لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے سر، اب ایم این اے فنڈ سے کچرے اٹھیں گے، دیکھیں ایم این اے فنڈ سے کچرا نہیں اٹھ سکتا۔ بات یہ ہے نا کہ ایم کیو ایم پہ لوگ جو ہے وہ ٹرسٹ کرتے تھے، بدقسمتی یہی ہے ہماری، بدقسمتی یہی ہے وقار بھائی، کہ جو عوامی ایشوز ہیں، جو عوامی مسائل حل کرنے کے ادارے ہیں، بلدیات ہے، اور بلدیات پہ قابض ہے اس وقت پیپلز پارٹی، جو رئیسی کثر جو ایک نیا کالا قانون لے کے آئے، اس میں جو رئیس اختیارات تھے وہ بھی ختم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جہاں جہاں ہمارے ایم این اے فنڈ ہم نے استعمال کیا، جہاں جہاں ہم نے کام کروایا ہے، اچھا سر وہ جو فنڈ ہے وہ صرف روڈز بنانے کے لیے یا کچرا بھی اٹھایا جا سکتا اس کا؟ دیکھیں اس میں کچرا تو نہیں اٹھایا جا سکتا، کیونکہ وہ پی ڈبلیو ڈی کے تحت وہ ترقیاتی کام ہوتے ہیں، ہم پروپوزل بنا کے کام اور کرتے تھے، آپ لوگ ایک کام اور کرتے تھے، شہر گندا ہوا تو آپ نے کہا کہ جناب ہم نے ہفتہ صفائی منانی ہے، تو خود ہی آ گئے کارکن، آ گئے صفائیاں کر لی، سر وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ مختصراً بتائیے گا سر، ٹائم کم ہے۔ اچھا، وہ اس کی بات یہ ہے کہ جب ایک خوف کا ماحول بنا ہو، ایک ڈر کارکنان میں بیٹھا ہوا ہو، ٹھیک ہے، پچھلے 5 سال 6 سال سے ہم لوگ عطاب کے اندر ہیں، اچھا 7 سال ہو گئے کرتے ہوئے، مشکلات ہیں، دیکھیں نا مشکلات، ہمارے کارکنان لاپتہ ہیں، ہمارے کارکنان اٹھا لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پولیس کی زیادتیاں ہیں، تو یہ سارے معاملات، اس کے لیے بڑا ایک پیسفل انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے، پیسفل انوائرمنٹ چاہیے تاکہ خوف نہ ہو، جس کے اندر خوف کے بغیر جو ہے وہ کام کر سکے، ڈیلیور کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی اور ایک دعا کے ساتھ کہ یہ آخری دن جو ہے اس سال کا 2021 کا، یہ اپنی منزلوں کی طرف اب رواں دواں ہے، 2022 میں ہم داخل ہونے والے ہیں، تو اس دعا کے ساتھ کہ یہ ملک کے پاکستان، مملکت پاکستان، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی امان میں رکھے اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی خوشحال رہیں، اس طرح کے بجٹ یا اس طرح کے معاملات نہ ہوں جس سے عوام پریشانی سے دوچار ہو سکیں۔ اس دعا کے ساتھ ہی وقار الحسن اور قائم خانق صاحب کو پروگرام دو ٹوک سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔